حال ہی میں انتقال کرنے والے سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان کس خاندان کے آخری شہزادے تھے؟ ان کا بھارتی اداکار سیف علی خان سے کیا تعلق ہے؟ اپنی زندگی میں ایسے کون سے کام کیے جو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، شہریار خان 89 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ شہریار خان کی تدفین کراچی میں کی گئی۔ شہریار خان کی شخصیت کے کئی ایسے پہلو ہیں جن سے متعلق جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ شہریار خان کی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جن سے لوگ نا واقف ہیں۔ شہریار خان 29 مارچ 1934 کو لکھنؤ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہی حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد شہریار خان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ شہریار خان نے پسماندگان میں بیوہ اور 4 بچے چھوڑے۔ شہریار خان کی شاندار خدمات کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق پٹودی خاندان سے ہے۔ شہریار خان بھارتی ریاست بھوپال کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ شہریار خان ریاست کوروائی کے نواب محمد سرور علی خان کے فرزند اور ریاست بھوپال کے نواب حمید اللہ کے نواسے تھے۔ شہریار خان معروف بالی ووڈ ایکٹر سیف علی خان کے چچا تھے۔ جی ہاں، شہریار خان سیف علی خان کے والد منصور علی خان پٹودی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ شہریار خان انڈین ریاست بھوپال کے آخری شہزادے تھے۔ پاکستان جب بنا تو بھوپال ریاست بھارت کے ساتھ شامل ہو گئی۔ عابدہ سلطان شہریار خان اور دیگر خاندان سمیت پاکستان منتقل ہو گئیں۔ 1948 میں بانی پاکستان محمد علی جناح کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے تخت کی طرف لوٹنے کی بجائے پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ اس فیصلے کی بڑی وجہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک بنا۔ ناظرین، شہریار خان کا شمار پاکستان کے تجربہ کار سفارتکاروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے طویل کیریئر کے دوران کبھی سفیر تو کبھی سیکریٹری خارجہ کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ شہریار خان 1957 میں دفتر خارجہ کا حصہ بنے۔ اردن، برطانیہ اور فرانس جیسے اہم ممالک میں سفیر کے عہدے پر خدمات انجام دی۔ کچھ عرصہ اقوام متحدہ کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ شہریار خان کی وجہ سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی 56 سال کے وقفے کے بعد پاکستان آنے پر رضامند ہوئی۔ انہوں نے 2004 میں پاک بھارت لاہور ون ڈے انٹرنیشنل میچ دیکھا۔ شہریار خان کا کرکٹ سے بہت پرانا تعلق تھا۔ ان کے سگے خالو افتخار علی خان پٹودی ان چند ٹیسٹ کرکٹرز میں سے ایک تھے جنہوں نے انگلینڈ اور بھارت دونوں کی نمائندگی کی۔ انہی کے بیٹے اور شہریار خان کے خالہ زاد بھائی منصور علی خان پٹودی نے بھارت کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی۔ شہریار خان 1999 میں پاکستان ٹیم کے دورہ بھارت پر بطور مینیجر گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ شہریار خان کی زیر نگرانی 12 سال بعد دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا انعقاد ہوا تھا۔ 15 سال کے وقفے کے بعد بھارت کو ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان لانے کا سہرا شہریار خان کے سر جاتا ہے۔ شہریار خان کو 2 بار پی سی بی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ وہ دسمبر 2003 سے اکتوبر 2006 اور اکتوبر 2014 سے اکتوبر 2017 کے درمیان اس عہدے پر فائز رہے۔ شہریار خان کا شمار پاکستان کے غیر متنازع اور قابل چیئرمینوں میں ہوتا ہے۔ وہ کرکٹ کی دنیا کے طاقتور آواز سمجھے جاتے تھے۔ شہریار خان کی سفارتی صلاحیتیں کرکٹ میں بھی کام آئیں۔ انہوں نے ایسے کام کر دکھائے جو بظاہر ناممکن لگتے تھے۔ شہریار خان کی کوششوں کی وجہ سے کئی مرتبہ پاکستان کے موقف کو درست تسلیم کیا گیا۔ سابق جنوبی افریقن کوچ باب وولمر کو پاکستان کی کوچنگ پر آمادہ کرنا ہو، 2005 میں پاکستان کے دورہ بھارت پر احمد آباد سے ٹیسٹ میچ منتقل کروانے کا معاملہ ہو یا سپاٹ فکسنگ میں سزا پانے والے محمد عامر کو انگلینڈ کا ویزا دلوانا، شہریار خان اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہوئے۔ شہریار خان کے کیریئر کے دوران کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جو پاکستان کرکٹ کی بدنامی کا باعث بنے۔ ان واقعات میں سر فہرست 2006 میں پیش آنے والا وہ واقعہ تھا جسے اب اول گیٹ کا نام دیا گیا۔ یہ واقعہ اول کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب پاکستانی بولرز پر امپائرز نے بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا کر انگلینڈ کو پینلٹی رنز دے دیے تھے۔ شہریار خان نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں اپنے تجربات کو متعدد تصانیف کی شکل میں شائع بھی کیا، جس میں کرکٹ کالڈرون، کرکٹ آف برج آف پیس اور بھارتی مصنف ششی تھروور کے ساتھ لکھی گئی شیڈوز کراس دی پلینگ فیلڈ شامل ہیں۔ بھوپال کے قصر سلطانی پیلس میں پیدا ہونے والے شہریار خان کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی میدان ہو یا کرکٹ کی دنیا، شہریار خان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔